پرانے زمانے کی بات ہے کہ مصر پر ایک بادشاہ جس کا نام فرخ الزمان تھا حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک طاقتور، عقل مند اور سخت گیر حکمران تھا جس کی سلطنت دریائے نیل سے لے کر صحرائے سینا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے شاہی محل میں بے شمار خادم اور مشیر موجود تھے جو سلطنت کے انتظامات سنبھالتے تھے۔ بادشاہ کی ملکہ کلثوم ایک دانا اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ نہ صرف محل کے معاملات سنبھالتی تھی بلکہ بادشاہ کو اہم سیاسی فیصلوں میں مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں خاص دلچسپی رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے اور بیٹی بادشاہت کے اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے پہلے شہزادہ کامران تھا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ جنگی حکمت عملی میں بے حد ماہر تھا مگر سخت دل اور غرور میں مبتلا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ان کا دوسرا بیٹا شہزادہ ایاز تھا جو کہ عقل مند اور دانشور سلطنت کے معاملات کو سمجھنے میں بے حد دلچسپی رکھتا تھا۔ تیسرے نمبر پر شہزادہ سلیم تھا جو کہ سب سے چھوٹا، رحم دل اور عوام کا ہمدرد تھا مگر جنگوں میں وہ اکثر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر ان کی ایک خوبصورت بیٹی شہزادی نایاب تھی جو کہ بادشاہ کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ بے حد ذہین اور سیاسی چالاکی میں ماہر تھی جو سلطنت کی طاقتور خاتونوں میں سے ایک سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ فرخ الزمان اپنے شاہی دربار میں اہم مشاورات میں مصروف تھا کہ اچانک ایک درباری سپاہی پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، یمن کی فوجیں ہماری سرحدوں پر چڑھ دوڑی ہیں، دشمن ہمارے قلعوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دربار میں ہلچل مچ گئی، وزراء میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، درباری خوفزدہ ہو گئے اور ملکہ کلثوم کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مگر بادشاہ نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور گرجدار آواز میں کہا، ہماری سلطنت کو یمن کے بزدل حکمرانوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہم ان کا ایسا انجام کریں گے کہ آئندہ کوئی دشمن بھی ہماری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے 3 بیٹے کامران، ایاز اور سلیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ چند ہی گھنٹوں میں پورے مصر کی فوج شاہی قلعے کے سامنے جمع ہو گئی تھی۔ سینکڑوں گھڑ سوار، تیر انداز اور جنگجو سپاہی تیار کھڑے تھے۔ بادشاہ خود سونے اور نیلے رنگ کی زرہ پہنے ایک عظیم الشان سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہوا اور للکارتے ہوئے بولا، یہ جنگ صرف ہماری زمین کے لیے نہیں، ہماری عزت، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ دشمن کو ایسا سبق سکھاؤ میرے جاں بازوں کہ قیامت تک وہ یاد رکھے۔ پورا لشکر بادشاہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا اور لشکر یمن کی سرحدوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مصری فوج یمن کی سرحد پر پہنچی تو دیکھا کہ دشمن پہلے ہی بڑی فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ یمن کے سلطان نے خود اپنی فوج کی کمان سنبھال رکھی تھی اور ان کے جھنڈے ریت کے طوفان میں لہرا رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی شہزادہ کامران نے اپنی بہادری دکھائی۔ وہ دشمن کے بہترین سپاہیوں سے لڑا اور کئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادہ ایاز نے اپنی عقل مندی سے فوج کی حکمت عملی ترتیب دی اور دشمن کی صفوں میں کمزوری پیدا کر دی۔ شہزادہ سلیم نے اپنی نرم طبیعت کے باوجود اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی اور کئی سپاہیوں کی جان بچائی۔ مگر اصل معرکہ اس وقت شروع ہوا جب بادشاہ فرخ الزمان خود دشمن کے سلطان کے آمنے سامنے آیا۔ دونوں کے درمیان خوفناک تلواروں کا ٹکراؤ ہوا۔ بادشاہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور دشمن کا سلطان زمین پر آ گرا۔ جیسے ہی سلطان گرا، یمنی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔
مصری فوج نے شاندار فتح حاصل کی۔ جیسے ہی بادشاہ اور اس کے بیٹے محل واپس آئے، پورے ملک میں خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ملک کی جو عظیم شہر تھے ان کی گلیوں کو سجا دیا گیا، بازاروں میں مفت مٹھائیاں بانٹی گئیں اور پوری سلطنت میں خوشی کا سما تھا۔ جنگ میں شاندار فتح کے بعد بادشاہ فرخ الزمان، اس کے بیٹے اور تمام مصری عوام امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ سلطنت میں دوبارہ خوشحالی لوٹ آئی۔ جہاں پہلے جنگ کی دھمکیاں اور خوف تھا، وہاں اب رونق، خوشیاں اور ترقی نظر آ رہی تھی۔ محل میں روزانہ جشن جیسا ماحول ہوتا۔ ملکہ کلثوم اب زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی جنہوں نے جنگ میں بہادری دکھائی تھی۔ بادشاہ کے دن کے وقت دربار میں سلطنت کے معاملات سنبھالتا اور شام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر حکمت و تدبر کی باتیں کرتا۔ محل میں سب کے سب خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازاروں میں تاجر دوبارہ مال و دولت کے ساتھ کاروبار کرنے لگے۔ کسانوں کو انعامات دیے گئے تاکہ وہ اپنی زمینوں پر مزید زراعت کر سکیں۔ گلیوں میں بچے کھیلتے، عورتیں بازاروں میں خریداری کرتی اور ہر طرف امن و سکون کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ بادشاہ فرخ الزمان شکار کا بے حد شوقین تھا۔ جب بھی محل کے سخت معاملات سے فرصت ملتی، وہ اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل جاتا۔ مصر کے وسیع جنگل اور وادیوں میں اس نے کئی شیر، ہرن اور دیگر جنگلی جانوروں کا شکار کیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی لاڈلی شہزادی نایاب کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ وہ بھی شکار کے دلچسپ تجربے کا حصہ بن سکے۔ شہزادی کو محل کی دیواروں سے باہر کم ہی جانے کا موقع ملتا تھا، اس لیے وہ بے حد خوش ہوئی اور فوراً شکار کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں، خاص وزیروں اور شکاری کتوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل کی طرف نکلا۔ اچانک جنگل میں ایک خوبصورت ہرنی نظر آئی جو بے حد تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسے یہ عام ہرنیوں سے مختلف ہے، شاید کوئی نایاب نسل ہے۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھالی اور ہرنی کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرنی کو پکڑنے کے جوش میں شہزادی نایاب بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا اور درختوں کے سائے میں راستہ دھندلا پڑنے لگا۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی ہرنی کے پیچھے لپکے رہے، مگر اچانک انہیں احساس ہوا کہ شہزادی نایاب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے فوراً گھوڑا روکا اور گرجدار آواز میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کہاں ہے، اس کو تلاش کرو، پورا جنگل چھان مارو۔ سپاہی ہر طرف بکھر گئے، مگر کئی گھنٹوں کی تلاش کے باوجود نایاب کا کچھ نشان نہ ملا۔ بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ شام ڈھل رہی تھی اور جنگل میں خطرناک درندے گھوم رہے تھے۔ دوسری طرف شہزادی نایاب کو کچھ گھڑ سواروں نے پکڑ لیا تھا۔ یہ عام ڈاکو نہ تھے بلکہ بادشاہ فرخ الزمان کے دشمنوں کے جاسوس تھے جو موقع کی تلاش میں تھے کہ بادشاہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچائیں۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ شہزادی اکیلی بھٹک رہی ہے، انہوں نے فوراً موقع پر حملہ کیا اور اسے قیدی بنا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ دشمنوں کا سردار اسے دیکھنے کے ساتھ ہی مسکرا کر بولا کہ اب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کیا کرے گا۔ بادشاہ فرخ الزمان نے جیسے ہی شکارگاہ سے واپس محل پہنچا، اس کے چہرے پر غم اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سیدھا اپنے بیٹوں کے پاس گیا اور گرجدار آواز میں بولا، بیٹو، تمہاری بہن دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، مجھے وہ ہر قیمت پر واپس چاہیے۔ فوراً جنگل جاؤ اور اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ شہزادہ کامران، ایاز اور سلیم فوراً اپنی تلواریں اور زریں پہن کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی بہترین سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جگہ جگہ تلاش کرتے، درختوں کے پیچھے، ندیوں کے کنارے اور غاروں میں جھانکتے، مگر کہیں بھی شہزادی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دشمنوں کے جال اتنے گہرے تھے کہ کوئی نشان باقی نہ چھوڑا گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر شہزادی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ شہزادے اور سپاہی مایوس ہو کر محل واپس آ گئے۔ بادشاہ کا دل بے چین تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں جھلک رہے تھے۔ تبھی اس کا خاص وزیر شمس الدین آگے بڑھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر شہزادے اور سپاہی ناکام ہو چکے ہیں تو ہمیں عوام کی مدد لینی چاہیے۔ آپ پورے ملک میں اعلان کروا دیں کہ جو بھی شہزادی کو واپس لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا۔ اس کی شادی شہزادی نایاب سے کر دی جائے گی۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچا، اعلان کرو، مگر یاد رکھو جب کوئی آدمی شہزادی کو واپس لائے گا ہم اس سے وعدہ تو کریں گے کہ اس کی شادی شہزادی سے ہوگی، مگر اصل میں ہم اسے صرف انعام دے کر رخصت کر دیں گے۔ میری بیٹی کی قسمت کا فیصلہ میں خود کروں گا۔
اب یہ سوال تھا کہ کون ہوگا جو شہزادی نیاب کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ کیا بادشاہ کا چالاک منصوبہ کامیاب ہوگا یا کوئی ایسا شخص آئے گا جو بادشاہ کو دھوکہ دے سکے؟ جیسے ہی ملکہ کلثوم کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی شہزادی نیاب دشمنوں کے ہاتھ لگ چکی ہے، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ محل کے سنہری ستون، سنگ مرمر کے فرش اور مہکتے باغ، سب کی چمک جیسے ماند پڑ گئی ہو۔ وہ فوراً شاہی دربار کی طرف دوڑی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کیا ہے؟ ملکہ نے لرزتی ہوئی آواز میں بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ فرخ الزمان نے نظریں جھکا لی۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھا، مگر اس لمحے اپنی بیوی کی بے بسی دیکھ کر وہ خود بھی کمزور پڑ گیا۔ ملکہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تم جانتے ہو نیاب میری جان ہے، میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی، تم نے کیسے اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ یہ کہہ کر ملکہ زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ خادمائیں دوڑ کر آئیں، کسی نے انہیں پانی دیا، کسی نے سہارا دیا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں یہ محل چھوڑ دوں گی، میں یہ تاج و تخت نہیں چاہتی، مجھے صرف اپنی نایاب چاہیے، ملکہ نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ میں خود اسے ڈھونڈنے جاؤں گی۔ وہ اچانک اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر بادشاہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ کلثوم، تم ہوش میں ہو؟ جنگل دشمن کی خطرناک زمینیں اور بے حد زیادہ جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ تم ایک ماں ہو، مگر تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی جان دے دوں گا، مگر اپنی بیٹی کو واپس ضرور لاؤں گا، بادشاہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی ابھی تک پسند آ رہی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ملکہ نے رو کر بادشاہ سے کہا، یہی وعدہ تو میں تم سے چاہتی ہوں، جو بھی قیمت ہو، جو بھی کرنا پڑے ادا کرو اور نایاب کو واپس لاؤ۔ محل کی فضا اداس ہو گئی۔ ہر شخص ملکہ کی حالت دیکھ کر افسردہ تھا۔ وہ دن رات محل کے باغ میں چلتی رہتی، کبھی شہزادی کے کمروں میں جاتی، اس کی اشیاء کو دیکھتی، کبھی اس کی پسندیدہ چیزوں کو ہاتھ لگاتی اور پھر سے بے اختیار آنسو بہانے لگتی۔ اب یہ سوال تھا، کیا بادشاہ واقعی اپنی بیٹی کو واپس لا سکے گا یا ملکہ کی بے بسی ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی؟ وزیر اعظم شمس الدین نے بادشاہ کی اجازت سے فوراً سلطنت میں بڑا اعلان کروا دیا۔ شاہی درباریوں، سپاہیوں اور خاص منادی کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ مصر کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں، شہر اور بازاروں میں یہ خبر پھیلائیں۔ ساتھ ہی اعلان ہوا، سلطنت مصر کے عظیم بادشاہ فرخ الزمان کا حکم ہے، جو بہادر نوجوان شہزادی نایاب کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کروا کر واپس محل لائے گا، اسے بے حد انعام دیا جائے گا۔ انعام میں سونے، چاندی اور جاگیریں دی جائیں گی، اور سب سے بڑا انعام، وہ شہزادی نایاب سے شادی کرے گا اور شاہی خاندان کا داماد بنے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی سلطنت کے تمام نوجوان جوش و خروش سے محل کی طرف بڑھے۔ مصر کے چھوٹے بڑے گاؤں میں جہاں کہیں بھی یہ خبر پہنچی، نوجوانوں کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ یہ تو قسمت بدلنے کا موقع ہے۔ کسی نے جوش سے کہا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں شہزادہ بن جاؤں گا۔ ایک کسان کے بیٹے نے خواب دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ کا داماد بننا کیا قسمت چمکنے والی ہے۔ سپاہیوں میں بھی یہی باتیں ہونے لگی۔ نوجوانوں کی تیاری، ہر گاؤں میں نوجوان اپنے گھوڑے تیار کرنے لگے، تلواریں اور تیر کمان خریدنے لگے اور اپنے والدین سے دعائیں لینے پہنچ گئے۔ محل کے آس پاس اور بازاروں میں ذرا بختر ہتھیار اور گھوڑے خریدنے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب لڑکے سونے اور شہزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، مگر کیا انہیں اندازہ ہے کہ دشمن کتنے خطرناک ہیں؟ ایک بزرگ نے کہا، بادشاہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہے، مگر انعام کا لالچ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو، ہر کوئی اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ دوسرے شخص نے افسوس سے کہا، بادشاہ کی خفیہ چال۔ ادھر مہر کے دربار میں وزیر شمس الدین بادشاہ کے قریب آ کر بولا، بادشاہ سلامت، سب جوان دیوانوں کی طرح شہزادی کو ڈھونڈنے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی شہزادی کو لے کر آئے گا ہم اسے انعام دے کر فارغ کر دیں گے، مگر شادی نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، میری بیٹی کی قسمت کا فیصلہ میں خود کروں گا۔
کسی اور کو یہ حق نہ دوں گا، بس شہزادی صحیح سلامت واپس آ جائے، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ کون پہلا بہادر ہوگا جو شہزادی کی تلاش میں نکلے گا؟ کیا واقعی کوئی اسے واپس لا سکے گا، یا یہ سب نوجوان صرف خواب ہی دیکھ رہے تھے؟ شہزادی نایاب کو دشمنوں نے ایک اندھیری، سرد اور سنسان غار میں قید کر رکھا تھا۔ غار کی دیواروں پر نمی تھی، جگہ جگہ چمگادڑیں الٹ پلٹ ادھر ادھر اڑ رہی تھیں، اور زمین پر کیڑے رینگ رہے تھے۔ شہزادی جو ہمیشہ محل کی نرمی اور آرام میں رہی تھی، اب ایک پتھر پر بیٹھی اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرے ابو کہاں ہیں؟ میرے بھائی مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں آئے؟ وہ خود سے سوال کرتی، مگر کوئی جواب نہ دیتا۔ اسے محل کی حسین یادیں ستانے لگیں، وہ ماں کی گود، محل کے باغات، اپنے بھائیوں کی محبت، سب کچھ یاد کر کے سسکنے لگی۔ اگر میں آج محل میں ہوتی تو ماں مجھے گلے لگا کر میرے بالوں میں کنگھی کرتی، ابو مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کہانیاں سنا رہے ہوتے، میرے بھائی مجھے تنگ کر رہے ہوتے اور میں ان سے لڑ رہی ہوتی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ دشمنوں کے سپاہی غار کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ جب بھی کوئی آواز نکلتی، ایک سپاہی سخت لہجے میں دھمکی دیتا، خاموش رہو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لیکن شہزادی کے دل میں ایک ہی بات تھی، کیا میرے گھر والے مجھے بھول گئے ہیں، یا کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور شہزادی کو امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا کوئی بہادر نوجوان اس غار تک پہنچ سکے گا، یا شہزادی ہمیشہ کے لیے قید رہے گی؟ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ دشمنوں کی سازش، شہزادی کی آزمائش۔ غار کے باہر دشمنوں کے سپاہی آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ ان کے سردار نے اپنی خنجر کی نوک زمین پر گاڑ دی اور مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بادشاہ فرخ الزمان نے ہمیں جنگ میں شکست دی، مگر یہ شہزادی اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسے ہمیشہ کے لیے قید رکھیں گے اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ سپاہیوں نے کہکا لگایا۔ سردار نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جلد ہی ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، جہاں یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے قید خانے میں سڑتی رہے گی۔ یہ شہزادی ہر روز اپنی سلطنت، اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے تڑپے گی، مگر واپس جانے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری غلام بن کر رہے گی۔ اس کے باپ نے ہمیں جنگ میں شکست تو دی، لیکن ہم اس سے اب بدلہ اس کی بیٹی کو زندگی بھر رلا کر رہیں گے۔ یہ کہتے ہی سردار نے زہریلی ہنسی ہنسی اور اس کے سپاہی بھی درندوں کی طرح ہنسنے لگے۔ شہزادی نایاب کی بے بسی۔ غار کے اندر شہزادی نایاب سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے دل پر خنجر چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں کسی طرح یہاں سے نکلوں گی، اس نے خود سے کہا۔ مگر کیسے؟ کیا واقعی کوئی اسے بچانے آئے گا، یا وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی؟ بادشاہ کے اعلان کے بعد پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے نوجوان جنگجو گھوڑے تیار کر رہے تھے، تلواریں تیز کر رہے تھے اور اپنے سفر کے لیے سامان باندھ رہے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا وہ شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے اور آ کر خوب انعام و اکرام حاصل کرے۔ سب نوجوان اپنے سفر کے لیے سامان باندھنے لگے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کے بعد اپنے گھر والے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ لوگ سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے اور انعام حاصل کرے، تاکہ اس سے اس کی اور اس کے خاندان کی بے حد عزت تو بنے، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا شمار امیر ترین لوگوں میں بھی ہونے لگے، کیونکہ اس وقت بے حد غربت کا دور تھا۔ بس شہزادی کو لاؤ اور دولت و عزت تمہاری ہوگی، یہی خیال ہر شخص کے دل میں موجود تھا۔ ایک غریب مگر نیک دل نوجوان انہی نوجوانوں میں سے ایک تھا، جو ابراہیم نامی ایک محنت کش لیکن بوڑھے کمہار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ پورا دن مٹی کے برتن بناتا رہتا، اور اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی اس کام میں بے حد مدد کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا کم ہوتا اور پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہ ہوتے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہر حال میں
اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتے تھے۔ ابراہیم ہمیشہ اپنے بیٹے سے ایک ہی بات کہتا کہ بیٹا، حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر بھروسہ کرنا کبھی مت چھوڑنا، اور پھر دیکھنا تمہارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اپنے باپ کی یہی ساری باتیں سن کر اس نے بھی شہزادی کو بچانے کا اور اپنی قسمت کو چمکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، کیا ابراہیم نامی کمہار کا بیٹا یعقوب اپنے باپ کی اور اپنی زندگی کو مزید آسان بنا پائے گا شہزادی کو ڈھونڈ کر؟ آئیے جانتے ہیں اس کہانی کے اگلے پارٹ میں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس کہانی کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔